آئندہ سے میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل ٹھیک. افغان مہاجرین کی واپسی. بنیادی طور پہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور ہمیں اس میں خاص طور پہ جو پاکستان کے بارے میں بیرونی دنیا میں کتابیں شائع ہوتی ہیں، خاص طور پر پاکستان آرمی اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے بارے میں ایسے ہے، ان کو ہمیں خاص طور پہ ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ ہم کٹس آف دی میٹر تک پہنچ سکیں. اس میں آج میں جن کتابوں کے اقتباسات آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اس میں خاص طور پہ جو ڈاکٹر کرسٹائن فیئر، جنہوں نے اپنا کیریئر CIA کے ریسرچ اسکالر کے طور پہ کیا، بعد میں ان کو افغانستان میں اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کے حوالے سے بھی بھیجا گیا اسپوکس مین کے طور پہ. وہاں سے واپسی کے بعد وہ نئی دہلی میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ بھی منسلک رہیں اور ابھی پھر وہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر کام کر رہی ہیں. ہمیں لکھی ہیں اس کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے اور افغان مہاجرین تک پہنچنے کے حوالے سے مختصراً یہ بات کروں کہ پاکستان اور افغانستان کا کیا تعلق ہے. 3 جون 1947 کے تقسیم ہند کے پلان یا فارمولے کے تحت، جس کی اپروول لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کی تھی جو وائسرائے ہند تھے، خاص طور پر اس وقت کے سابق صوبہ سرحد جو اب KPK میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور برٹش بلوچستان میں ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ ہونا تھا. سابقہ صوبہ سرحد میں اس وقت حکومت کانگریس اور خدائی خدمتگار کی تھی، جس کو خان عبدالغفار خان لیڈ کرتے تھے. اس حکومت کے دوران جو ریفرنڈم ہوا، اس وقت برٹش حکومت قائم تھی اور یہ برٹش حکومت کے زیر اہتمام ریفرنڈم ہوا. اس میں 50% سے زیادہ ووٹ لیے جانے ضروری تھے، جس کے تحت فیصلہ ہوتا کہ صوبہ سرحد میں پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. تو اس میں 51% ووٹس جو ہیں وہ پڑے اور 50% سے زیادہ ووٹ اس میں پاکستان کے حق میں پڑے، اور اس لحاظ سے صوبہ سرحد کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے حوالے سے ہوا. یہ صورتحال جو سٹنگ گورنمنٹ تھی کانگریس اور خدائی خدمتگار کی، ان کے لیے کسی حد تک ناقابل قبول تھا، کیونکہ انہوں نے پھر
یہ بات شروع کی کہ یہ فیصلہ جو ہے پاکستان اور پختونستان کے درمیان ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ تو 3 جون 1947 کے فیصلے کے تحت ہے، جس میں کانگریس، مسلم لیگ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن شامل تھے، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو باوجود اس کے کہ خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمت کار پارٹی کانگریس میں شامل ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا پختونستان کے حوالے سے۔ حالانکہ اگر نام کا ہی مسئلہ تھا تو اب کے پی کے حوالے سے اب یہ ساری صورتحال جو ہے وہ خاموشی کا شکار ہو گئی ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے اس وقت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف۔ قیام پاکستان سے ایک ہفتہ قبل گردھاری لال جو ڈپٹی اسپیکر تھے کانگریس کی طرف سے، اور جو آل انڈیا ریڈیو کو بھی ریپریزنٹ کرتے تھے، وہ افغانستان منتقل ہو گئے اور کابل ریڈیو سے پاکستان کے خلاف اور پختونستان کے حق میں پروپیگنڈا شروع ہوا۔ یہ بات کہنی اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ جب اقوام متحدہ میں پاکستان کی ممبرشپ کا سوال اٹھا تو اس وقت واحد منفی ووٹ افغانستان کا تھا جو پاکستان کے خلاف گیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو افغانستان کے تعلقات کی بگننگ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی سوچ بچار کا ملاحظہ کرتی ہے۔ محمد علی جناح نے جس سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا وہ بڑی باکمال بصیرت تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے ظاہر شاہ کے دربار میں نواب سعید اللہ خان کو اپنے نمائندے کے طور پہ بھیجا تاکہ ان الجھنوں کا خاتمہ کیا جائے۔ اس میں انہیں کامیابی ہوئی، اور اس حد تک کامیابی ہوئی کہ افغانستان نے اقوام متحدہ میں اپنا منفی ووٹ واپس لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر شاہ نے مارشل ولی خان جو ان کے معتمد خاص تھے انہیں سفیر بنا کے قائد اعظم کے پاس کراچی بھیجا۔ تو یہ ایک بہتری تھی جو ہمارے اس وقت تعلقات میں ہوئی۔ تو جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا تعلق ہے، یہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے موسوم۔ سر ڈیورنڈ نے 1891 سے 1893 تک برٹش انڈیا کے نمائندے کے طور پہ کابل میں قیام کیا، اور وہاں بالآخر 1893 میں ڈیورنڈ کا معاہدہ امیر عبدالرحمان کے ساتھ ہوا۔ بعد میں آنے والے جو شاہ تھے انہوں نے بھی اس کی ہمیشہ توثیق کی۔ تو اس لحاظ سے یہ ہماری باؤنڈری کے حوالے سے ایک جو برٹش گورنمنٹ سے ورثے میں ملا ہے، تو یہ ہمارا، یہ چونکہ ٹپ آف چائنا سے شروع ہوتی ہے سرحد جو 20 کلومیٹر ہے، وہاں سے یعنی قراقرم کے بعد سے کو ہندو کش کے پہاڑوں سے گزرتی ہوئی یہ ایران تک جاتی، اور اس کا فاصلہ جو ہے وہ 2416 کلومیٹر۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا ڈیفیکلٹ، کیونکہ جو وادیاں ہیں، جو دلدلی علاقہ ہے اور جو سرنگیں ہیں اس علاقے میں، اس میں صرف وزیرستان کے علاقے سے یا چمن کے علاقے سے جو ہے وہ آسان راستے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کارواں روٹس ہیں جن کے ذریعے تجارت
تجارتی پابندے اور تجارتی قافلے ہندوستان میں آیا کرتے تھے ماضی میں. یہ وہ راستے ہیں، خاص طور پہ لنڈی کوتل کا بھی راستہ، جس سے افغانستان سے بہت سارے مسلم محمود غزنوی اور محمد غوری سے لے کے، اور انہوں نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت تک تقریباً 800 سال تک حکمرانی کی. تو یہ وہ ٹریڈیشنل تعلق ہے جو افغانستان سے پاکستان کا ہے. تو اس میں جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے، افغان مہاجرین جب کابل میں روسی فوج داخل ہو گئی اور اس کے حوالے سے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کی جانب سے افغان جہاد کا اعلان کیا گیا، کیونکہ امریکی مفادات کو یہ خدشہ تھا کہ ٹریڈیشنلی روس کی پچھلی 2 صدیوں سے یہ خواہش تھی کہ وہ مکران کوسٹ کے گرم پانیوں تک پہنچے، کیونکہ وہ اس لحاظے سے ان کی جو آمد و رفت تھی وہ 6 مہینے تک بند رہتی تھی برف باری کی وجہ سے اور منجمد ہو جانے کی وجہ سے. صرف ایک راستہ تھا جو ترکی کے راستے ان کا جو لنک تھا. تو یہ جو ان کا فوج کے ساتھ آنا، کیونکہ اس سے پہلے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو انہوں نے یکم دیگرے فتح کیا، اور اس کے بعد ان کی انٹینشن بالکل ظاہر تھی کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے افغانستان میں کنسالیڈیٹ ہو کے. تو یہ صورتحال کیونکہ 1914 سے امریکہ اور سعودی عرب کے تیل کے مفادات کے حوالے سے ان کی مشترکہ کمپنیاں بن چکی تھیں، اور تیل کی دولت جو ہے وہ گلف میں ایک قسم کی لائف لائن تھی امریکہ کے لیے. تو اس حوالے سے انہوں نے افغانستان سے روسی فوج کے انخلاء کے حوالے سے افغان جہاد کو استعمال کیا. افغان جہاد کے حوالے سے ظاہر ہے جب ان کی فوج آئی ہے اور جہاد شروع ہوئی ہے تو بے شمار مہاجرین، لاکھوں مہاجرین پاکستان میں آباد ہوئے، جن کی سپورٹ اقوام متحدہ کے فنڈ سے بھی کی گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے بہت سو کو پاکستان میں ٹریننگ دی گئی، امریکن ہتھیاروں سے آراستہ کیا گیا، اور انہوں نے روس کے خلاف گوریلا جنگ. تو اس جہاد کے نتیجے میں بالآخر جو نقصان روسی افواج کو ہوا، تو انہوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ وہ اپنی فوجوں کو نکال رہے ہیں. تو ان کی فوجوں کے جانے کے بعد جو صورتحال تھی وہ خاصی مخدوش تھی، اس لحاظ سے کہ امریکہ اور سعودی عرب کو انہیں عالم تنہائی میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ اس زمانے میں بن لادن جو ہیں وہ بھی سعودی نیشنل تھے، آئے تھے، اور جب وہ ان کو کسی دہشت گردی میں انوالو کرنے کی بات کی گئی تو سعودیہ نے اپنی نیشنلٹی ختم کر دی. بھائی وہ افغانستان میں ہیں، اور اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. تو ملا عمر کی طرف سے بار بار یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کے خلاف اگر 9/11 کے حوالے سے دہشت گردی کے کوئی شواہد ہیں تو ہمیں پیش کریں، ہم خود ایکشن لیں گے. لیکن اس کے باوجود چونکہ امریکہ ایک سپر پاور تھی اور روس کو انہوں نے نکلنے سے مجبور کر دیا تھا،
और उसके नतीजे में जब उन्होंने आइसोलेशन में अफगानिस्तान को छोड़ा तो मुख्तलिफ वार लॉर्ड्स उनके वहाँ पे आपस में उनकी जंगें होती रहीं और सूरत हाल इंसर्जी की हैसियत इख्तियार कर गई। तो ये वो वक्त था जब तालिबान को उभरने का मौका मिला। तालिबान अमन के तौर पे वे ऑफ वॉर, लेकिन ये किताब अगर आप इसका मुताला करेंगे, ये सारी किताब इंडिया के फेवर में लिखी है और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के खिलाफ लिखी गई है। तो जबकि ये डॉक्टर क्रिस्टाइन फेयर ये रिसर्च स्कॉलर थी CIA की उस वक्त जब ये किताब लिखी गई है, बाद में ये रिसर्च स्कॉलर के तौर पे अमेरिकन आर्मी के साथ मुंसलिक हुई। तो इस किताब में उन्होंने अफगान तालिबान के हवाले से लिखा है, द अफगान तालिबान्स फर्स्ट रिक्रूट्स came from the generation of madrasa students. They were led by Mullah Umar, a veteran Mujahideen commander who had been running a madrasa in Kandahar. To indicate its madrasa link, the movement named itself the Taliban. While the members of the movement, which began in southern Afghanistan, were ethnically Pashtun and relied on kinship networks in Afghanistan and by madrasas near Ghazni and Kandahar. Perhaps their most significant organizational and ideological connection were to Pakistan. During the 1980s, Pakistan had created hundreds of madrasas in the NWFP and FATA to produce mujahideen for the anti-Soviet jihad. इसी तरह फिर आगे वो लिखती factors driving Pakistan's course for violent Islamist group in Afghanistan were simply too tangled a web. In addition to the strategic calculations behind Pakistan's support for these groups, strong personal relationship had developed between the Pakistan officers and the jihadi groups. The most notable is the distinct role of the ISI, which is often described as a state within a state. Retired ISI officers from the S wing with connections to militancy who have remained influential following their retirement include former ISI head Hamid Gul, who in 2003 declared that God will destroy the United States in Iraq and Afghanistan, and wherever it will try to go from there. In late 2008, the United States sent a secret document to Pakistan government linking Gul to the Taliban and Al-Qaeda. And India has demanded his arrest in connection with the Mumbai attacks. तो ये जो इनका यानी कनेक्शन है अमेरिकन आर्मी से, वो मैं अगली किताब से पढ़ के भी सुनाऊंगा। Found in Kabul. During the same week, militant fired on a military convoy in Srinagar, the summer capital of Indian administered Kashmir, killing 5 Indian soldiers and wounding 7.